بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کی شہادت اور آپ کے مناقب آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی، لقب حیدر اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کے والد کا نام عبد العزیٰ یا عبد مناف ہے، جو ابو طالب کے نام سے مشہور ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین تھے، یعنی ان کے ماں باپ دونوں ہاشمی تھے۔ آپ کے والد ابو تراب ایک با اثر آدمی تھے۔ نبی علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی کفالت کی، حتیٰ کہ اعلان نبوت کے بعد بھی حمایت اور نصرت برقرار رکھی اور مصائب اور تکلیفات میں آپ کا ساتھ دیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ایمان لے آئیں اور ہجرت بھی کی۔ مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی اور تدفین بھی ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض عطا فرمائی اور کچھ دیر کے لیے ان کی قبر میں لیٹ کر ان کے لیے دعا فرمائی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو طالب کے بعد میرے اوپر سب سے زیادہ احسان اسی خاتون کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے گھر میں بعثت نبوی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ چونکہ آپ کے والد ابو طالب کثیر العیال تھے اور معاشی تنگی کا شکار تھے، اسی بنا پر نبی علیہ السلام نے اپنے چاچا حضرت عباس سے فرمایا ہم دونوں ان کا ایک بیٹا سنبھال لیں۔ چنانچہ حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح حضرت علی کو یہ عظیم اعزاز حاصل ہے کہ ان کی تربیت نبوت کے شانے میں ہوئی اور آپ نے ہر لحاظ سے ان کی اخلاقی تربیت فرمائی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز، جہاد، عبادت، ریاضت، شجاعت اور سخاوت میں نبوت کی تربیت کا اثر نمایاں تھا۔ نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو حضرت علی کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ ہجرت کی رات واقعتاً ایک کھٹن اور پرآشوب رات تھی۔ کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کے قتل کا خطرناک منصوبہ بنایا اور تمام قبائل کو متفق کر لیا اور مکمل تیاری کر کے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ جو ہی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا کام تمام کر دیں گے، مگر اللہ نے آپ کو ان کے منصوبے کی بروقت اطلاع دے دی اور ہجرت کا حکم دے دیا۔ اس رات آپ نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ راستے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کیا جا سکے، اور دوسرے دوست کو اپنے بستر پر سلا کر پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ مشرکین مکہ کا منہ بند کیا جا سکے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کفار کی امانتیں سپرد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوپر اوڑھ لو، اور کل یہ امانتیں کفار مکہ کے حوالے کر دینا، اور خود ابو بکر صدیق کی معیت میں ہجرت کرتے ہوئے مکہ چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس خوفناک رات میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بستر رسول پر سو گئے۔ کفار مکہ ساری رات اس دھوکے میں رہے کہ ہمارا مقصود چارپائی پر موجود ہے، حتیٰ کہ صبح کے وقت ان کو پتہ چلا کہ معاملہ تو برعکس ہے، اور پھر آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کفار کی امانتیں حضرت علی کے پاس ہیں تو اللہ کی امانت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے۔ حضرت علی کے وجود پر رسول اللہ کی چادر ہے تو صدیق اکبر کے کندھے پر خود رسول اللہ سوار ہیں۔ حضرت علی نے پیچھے رہ کر وفاداری کا ثبوت دیا تو صدیق اکبر نے ساتھ رہ کر جانثاری کا ثبوت دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے بستر پر سو گئے اور رسول اللہ خود صدیق اکبر کی گود میں سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن کفار مکہ کی امانتیں ان کو واپس فرمائیں اور اس کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں بہت سارے اعزازات حاصل ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر صحابی تھے۔ آپ کو شیر خدا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ 9 ہجری میں جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت علی کو گھر کے انتظام
اور دیگر امور کے لیے پیچھے چھوڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میں ایک مجاہد اور بہادر جوان ہوں، آپ کے ساتھ نہ جانا اور پیچھے رہ جانا یہ میرے شایان شان نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے تسلی دی اور فرمایا، اے علی، تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ آج تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور یہ الگ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کی مرض الوفات میں بھی حضرت علی کو آپ کا خصوصی قرب رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر نبی علیہ السلام کی تیمارداری میں مصروف رہے۔ وفات کے بعد آپ کو غسل بھی دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی کسی غزوے میں تشریف لے گئے تو ان کی غیر موجودگی پیغمبر علیہ السلام پر بہت شاق گزری، اور آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی منافق اور اندر کا کھوٹا حضرت علی سے محبت نہیں رکھ سکتا، اور کوئی مومن مخلص علی سے نفرت اور دشمن نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اور برا بلا کہا گویا کہ اس نے مجھے گالی دی اور مجھے برا بلا کہا۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا محبوب ہے۔ حضرت علی وہ شخصیت ہیں کہ نبی علیہ السلام نے انہیں 10 مبشرہ میں شمار فرمایا اور انہیں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، بلکہ ایک موقع پر فرمایا کہ ہر آدمی جنت کا مشتاق ہے، مگر 3 آدمی ایسے ہیں کہ جنت ان کا شوق رکھتی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمار اور سلیمان۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنت ان کا شوق رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس طرح ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر خوارج نے سازش کی کہ اس وقت اسلامی دنیا میں 3 اہم شخصیات ہیں، اگر ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے تو پوری اسلامی تاریخ کا نقشہ بدل جائے گا۔ ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت معاویہ بن ابی سفیان، تیسرے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ ان تینوں حضرات کے قتل کا خفیہ منصوبہ بنایا اور اس مذموم کارروائی کے لیے 17 رمضان المبارک 40 ہجری صبح کا وقت مقرر کیا تاکہ بیک وقت ان تینوں حضرات کو اس طرح ختم کر دیا جائے کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ مقررہ تاریخ کے مطابق یہ بدبخت ساری رات مسجد میں چھاپا مارتے رہے اور صبح کے وقت آپ پر حملہ کر دیا اور وہ حملے کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ آپ نے کلمہ پڑھا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو خلافت کا یہ چوتھا تاج 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو کر جنت میں اپنے رفقا کے پاس پہنچ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک نجف اشرف میں ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 شادیاں فرمائی تھی، جن سے آپ کے کل 18 بیٹے اور 13 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تو سامعین مکرم، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔